فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر تخلیق فرمایا۔ ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ جب اس نے انہیں پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ اس جماعت کو سلام کرو۔ اس جماعت میں چند فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کو جو جواب دیں غور سے سنیں، چنانچہ وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ وہ گئے اور انہوں نے ان سے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہیں لفظ رحمۃ اللہ کا زائد جواب دیا۔ فرمایا، جنت میں جانے والا ہر شخص صورت آدم علیہ السلام پر ہوگا، اس کا قد 60 ہاتھ ہوگا۔ ان کے بعد پھر مسلسل اب تک قد و قامت میں کمی واقع ہوتی چلی آ رہی ہے۔ متفق علیہ، مشکوٰۃ شریف، حدیث نمبر 4628۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا آداب اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور تم جسے جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ متفق علیہ، مشکوٰۃ شریف، حدیث نمبر 4629۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے۔ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری محبت ہو جائے گی۔ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ رواہ مسلم، مشکوٰۃ شریف، حدیث نمبر 4631۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہاں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ضرور بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظریں جھکانا، تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ متفق علیہ، مشکوٰۃ شریف، حدیث نمبر 4640۔